اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیے تجوید سے قرآن سیکھیے۔ کلاس کے آغاز میں ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں، جس کی توفیق سے ہم اس نیک کام کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس نیک کام میں جتنے لوگ شامل ہیں سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ پاک سب کی نیک کاوشوں میں برکت عطا فرمائے اور سب کو ان کے اس نیک مقصد میں کامیاب فرمائے، اور ہماری اس چھوٹی سی نیکی کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کلاس کے آغاز سے پہلے میں ایک وضاحت کرنا چاہوں گی۔ یہ کورس ان لوگوں کے لیے ہے، خاص طور پر میری ان ماؤں اور بہنوں کے لیے ہے جو قرآن پاک پڑھنے کی خواہش مند ہیں یا قرآن تجوید سے پڑھنا چاہتی ہیں، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے گھر سے باہر مدرسہ جا کر نہیں پڑھ سکتی۔ وہ گھر بیٹھ کر بآسانی سیکھ سکتی ہیں۔ تجوید کیا ہے؟ مخارج، صفات، قواعد۔ مخارج، صفات اور قواعد کا خیال رکھتے ہوئے قرآن پاک کو خوبصورتی سے پڑھنا ضروری ہے۔ ہم چونکہ عجمی ہیں اور قرآن پاک عربی زبان میں ہے، اس لیے ہمیں قرآن پاک سیکھنے کے لیے تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے، زینوا القرآن باصواتکم، ترجمہ، قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے مزین کرو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قرآن سیکھنے کے لیے ہم اپنے کورس کا آغاز بیسک قاعدہ یعنی قرآنی قاعدہ یا نورانی قاعدہ سے کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے اس کی بنیاد کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ قرآن کی بنیاد یہ قاعدہ ہے، اگر آپ اس کی بنیاد کو اچھے سے سمجھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ قرآن پاک خود بخود پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اپنا سبق شروع کرنے سے پہلے چند آداب ذہن نشین کر لیجئے۔ انگلی الفاظ پر، کان آواز پر، اور نگاہ اپنے سبق پر کر لیجئے۔ چلیے ہم سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ تعوذ، سب سے پہلے اعوذ باللہ کا نام تعوذ، تعوذ، اس کی بار بار پریکٹس کریں۔ تعوذ، تعوذ نہیں کہنا اس کو، واؤ کے اوپر تشدید ہوتی ہے۔ تشدید یعنی کہ جو 3 دندانوں والی شکل ہوتی ہے اس کو تشدید کہتے ہیں، اور وہ تشدید جس بھی حرف کے اوپر ہو اس حرف کو ہم سختی سے پڑھتے ہیں۔ واؤ پر ہم نے سختی کرنی ہے۔ تعوذ، اعوذ، حمزہ اور عین کی آواز الگ الگ واضح ہونی چاہیے۔ اعوذ، اعوذ باللہ، باللہ من الشیطان، من الشیطان۔ اور کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، پر کر کے پڑھنا ہے۔ من الشیطان، کبھی بھی تو کو طوا نہیں کہنا۔ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اسی طرح بسم اللہ کا نام تسمیہ، بسم اللہ کا نام تسمیہ، اس کی بھی آواز میاں ناک میں نہیں جائے۔ تسمیہ، اینڈ پر ہا کی آواز آئے گی۔ تسمیہ، بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 1، مفردات،
مفرد کا مطلب الگ الگ، یعنی الگ الگ پڑھے جانے والے حروف۔ جیسے کہ ہم کوئی کہانی سٹوری پڑھتے ہیں، اگر ہمیں اس کا ٹاپک، نام، عنوان سمجھ آ جائے تو وہ سٹوری ہمیں بآسانی سمجھ آ جاتی ہے۔ اسی لیے ہم سبق کے ٹاپک کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ یہاں جو بھی لکھا گیا ہے وہ سب ہماری ہیلپ کے لیے ہوتا ہے، ہمیں پڑھنے میں مدد ملتی ہے۔ میں بھی آپ کو ہر چیز کے بارے میں سمجھا کر پڑھاؤں گی۔ اب دیکھیے، ایک بلاک میں ایک حرف لکھا ہے، اس کا بھی مقصد ہے کہ ہم نے ایک حرف ایک سانس میں پڑھنا ہے تاکہ مخارج صحیح سے ادا ہو سکیں۔ الف جلدی سے پڑھے جانے والا حرف ہے، اس کو کھینچ کر نہیں پڑھتے۔ اس کے ساتھ آپ کو اردو میں چھوٹا سا الف لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ الف خالی حرف ہے اور 3 حروفوں سے مل کر لکھا جاتا ہے، الف، لام اور فا۔ اگر تو لام کے بعد یا ہوتا تو یہ بنتا الف۔ اب جب کہ الف، لام اور فا ہے، درمیان میں یا نہیں ہے، تو ہم اس کو جلدی سے پڑھیں گے، الف الف۔ میرے ساتھ اس کی پریکٹس کیجئے، الف۔ اگلا حرف ہے با۔ با 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 2 حروفوں سے مل کر بنتا ہے، با اور الف۔ جو بھی حرف 2 حروفوں سے مل کر بنتا ہے اس کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ با کے ساتھ آپ کو ایک الف نظر آ رہا ہوگا، با الف۔ اسی طرح کے پوری تختی میں جتنے بھی حروف ہیں جس کے ساتھ الف ہے اور وہ 2 حروفوں سے مل کر بنے ہیں، اس کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ آئیے اس کی پریکٹس کرتے ہیں، با با۔ اور اگر ہم نے اس کی مقدار کو ناپنا ہو پیمائش کے لیے، ہم نے اپنے ہاتھ کو بند کرنا ہے، مٹھی کو بند کرنا ہے اور شہادت والی ایک فنگر کھولنی ہے، آہستہ آہستہ۔ جتنی دیر میں یہ فنگر کھلے گی اس کی مقدار اتنی لمبی ہوگی، با۔ اس کے بعد ہے تا۔ تا کے ساتھ بھی آپ کو الف نظر آ رہا ہے، تا الف۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے تا کو بھی ایک الف جتنا لمبا کر کے پڑھنا ہے، تا۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہے سا۔ سا نرم حرف ہے، سافٹ لیٹر ہے، اس کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے۔ اور جو بھی حرف نرمی سے پڑھتے ہیں اس کے لیے ہماری زبان کی جو نوک ہے وہ اوپر والے دانتوں کے کنارے سے سافٹلی ٹچ کرنی ہے، بڑے آرام سے اس کو لگانا ہے، پھر سا ادا ہوتا ہے، سا سا۔ آئیے اس کی پریکٹس کرتے ہیں، سا۔ اور سا کو ادا کرنے کے لیے اس کو نرمی سے بھی ادا کرنا ہے اور اس کو باریک بھی پڑھنا ہے۔ اور کسی بھی حرف کو باریک پڑھنے کے لیے اپنے ہونٹوں کو تھوڑا سا اسکریچ کرنا ہے، تھوڑا سا کھینچ کر پڑھنا ہے، اسمائل پاس کر کے، سا۔ جیسے با کے ساتھ الف ہے، تا کے ساتھ بھی الف ہے اور سا کے ساتھ بھی الف ہے، سا بھی 2 حروفوں سے مل کر بنتا ہے، تو سا کے لیے بھی ہم نے اپنی ایک فنگر کھول کر پڑھنا ہے۔ جتنی دیر میں ایک فنگر کھلے گی، ایک انگلی ہماری کھلے گی، اتنا لمبا ہم نے اس کو پڑھنا ہے، سا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اس کی خوب پریکٹس کیجیے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح پڑھنے اور پڑھانے کی ہمت توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔